لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف سارے حضرات پڑھیے. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا وصحبه رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة. محبت اور عقیدت نال دو چار مرتبہ پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حبیب خدا حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. سب مل کے آنکھو حبیب خدا تاجداروں. جدا جدا عقیدہ تے ایمان ہے واقعی ساڑھے سرکار چمکے نے. او مل کے آنکھو درہ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. حبیب خدا تاجداروں. حبیب خدا تاجداروں میں چمکے. محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. محمد اکیلے. سارا شعر میں پڑھاں گا تسی چمکے مل کے آنکھو. محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے. محمد اکیلے. کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے. کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے. نبی اس طرح چار
یاروں میں چمکے نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے نبی اس طرح چار ہے بس شمس چہرہ تو پلیل زلفیں ہے بس شمس چہرہ تو پلیل زلفیں وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے حبیب خدا تاجداروں علی میں ہنسی ہو تو روزے قیامت علی میں ہنسی ہو تو روزے قیامت چمکے تو ہم غم کے ماروں میں چمکے چمکے تو ہم غم کے ماروں میں چمکے سب مل کے ایک باری آنکھو حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دے 22ویں پارے دی سورہ احزاب دی آیت نمبر 57 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم توانوں میں نو سن کے سمجھ کے اس تے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے حضرات گرامی جناب نے فلیکساں دے اتے دیکھا ہوئے گا آج دے جمعۃ المبارک دا جڑا عنوان سی او سی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے معجزات دا لیکن ساڑھے ملک دی فضا کچھ تھوڑی جی تبدیل ہوئی ہے تھوڑی جی نہیں کافی زیادہ تبدیل ہوئی اس نو دیکھ کے میں اپنا موضوع چینج کیتا ہے شاید توڑے نالج چوہے 29 تاریخ ہے جڑی مہینے دی گزری آج 31 کل 30 پرسوں دی بات پشاور دے اندر عدالت دے اندر ایک قادیانی جو کہ سن 2018 دا او دا کیس لگا سی عدالت دے اندر مرزئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان چ اس نے گستاخی کی تھی اور ایک کلپ نہیں او دے کئی کلپ جڑے نے وہ یوٹیوب تے موجود نے وہ کہندا سی کہ میں مہدی ہاں اور مرزا غلام احمد قادیانی نو میں آخری نبی مننا اور نبی پاک علیہ السلام آخری نبی نہیں او دا کیس لگا سی 2018 تو لے کے ہن تک پیشی تے پیشی چل دی پئی سی لیکن جمعہ دا ساڑا ملک دا نظام ہے کوئی او دا فیصلہ نہیں سی ہو رہا تو او گستاخ سرکار دیاں گستاخیاں کردہ سی تو عدالت دے اندر پرسو ایک مصطفیٰ کریم دا غلام
انہیں آکھیا بھئی اونج تے پتہ نہیں آسیہ دی طرح اے بھی باہر ہی نہ ٹر جائے تے اگے ایک تے گئی انہیں دوجہ نہیں جان دیا انہیں پھر عدالت چی پھڑکایا عدالت چی اس نو واسلے جہنم کیتا ہے اس سرکار دے غلام دا نام تے وے محمد فیصل خان لیکن وہ مشہور محمد خالد دے نام دے نام اس دا فیصل ہے اسی تے انہوں ادب تے پیار دے نال پہلے وہ جو بھی سی لیکن ہون او دا درجہ کچھ اور ہو گیا ہون او غازی علم الدین شہید والی صافے چاہ گیا غازی ملک ممتاز حسین قادری والی صافے چاہ گیا غازی عبد الرحمن چیمہ والی صاف دے اندر آ گیا بلکہ انج کا مانگا او نور الدین زنگی والی صاف دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا تو گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا گستاخ ہوئے یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخ کی صرف ایک کوئی سزا ہے گاٹا لا دے اس پہ ایمان لا اے گستاخ رسول دی ایک کی سزا وہ شہیدان جنہاں ہی لکھا لو گستاخ رسول کی ایک سزا اس تو بھی ہولی بولو ویڈیو بن رہی کدھر آواز نہ آ جائے تھوڑی گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جڑے گستاخ نے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ انہاں دے بارے کی ارشاد فرمایا ہے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 57 اللہ دا ارشاد قرآن مجید دے اندر میں جناب دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھنا گوڑیا تو ہاتھ اللہ کے ایک بڑی محبت نہ سبحان اللہ کرو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فرمایا بے شک او لوگ جڑے اللہ نو اذیت دیندے نے او دے رسول نو اذیت دیندے نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا اللہ دی اونا اتے دنیا وچ بھی لعنت ہے آخرت وچ بھی لعنت ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اللہ فرمائے کہ اسا اونا واسطے بڑا ہولناک قسم دا دردناک عذاب تیار کر کے رکھے آئے گرامی قدر حضرات جڑا بھی اللہ دا گستاخ ہوئے رسول اللہ دا گستاخ ہوئے اللہ دا حکم قرآن دے اندر اللہ پہ فرمائے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا او دیتے اللہ دی دنیا وچ بھی لعنت تے آخرت وچ بھی لعنت اللہ دا ارشاد ہے آؤ ذرا سنو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ان علیین یعنی محبت نہ بولنا ذرا سارے سبحان اللہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازا شارتا منی فقد ازانی ومن ازانی فقد ازاللہ او کما قال حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرمانے نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ازا شارتا منی فرمایا جن نے میرے ایک بھی وال نو تکلیف دیتی جن نے میرے ایک بھی وال نو تکلیف دیتی فقد ادانی فرمایا انہیں منو تکلیف دیتی
ومن ازانی تے فرمایا جنہیں منو اذیت دیتی جنہیں منو تکلیف دیتی فقد اداللہ فرمایا انہیں در حقیقت اللہ نو ایذا پہنچائی ہے کہ جنہیں اللہ نو ایذا پہنچائی اللہ دا ارشاد ہے اللہ فرمایا ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا جڑا اللہ نو عزیت پہنچائے او دے رسول نو عزیت پہنچائے فرمایا اللہ دی او دے اتے دنیا وچ بھی لعنت آخرت وچ بھی لعنت کہ اللہ فرماتا ہے اساں او دے واسطے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام تلاوت کرنا چاہنا اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی اے غیب دیاں خبراں دین والے یا ایوہ النبی اے غیب دیاں خبراں دین والے جاہد الکفار فرمایا کافران نال جہاد کرو بابا جی دوجہ مائک بند کر دو دی وجہ تو شاید دوسرا بند کر دو اس ٹائم جاہد الکفار فرمایا کافران نال جہاد کرو صرف کافران نال ہی نہیں فرمایا والمنافقین کہ منافقان دے نال بھی جہاد کرو اگے کی فرمایا فرمایا واغلظ علیہم واغلظ علیہم واغلظ علیہم ایدہ معنی ہے فرمایا چنگی رج کے سختی کرو جہاد کرو تو جے ہتھے چڑھ جان تے پھر صرف ایک کوئی نہ مارو ٹوٹے کرو انہاں دے واغلظ علیہم فرمایا انہاں تے سختی کرو ومأواہم جہنم اللہ فرمایا انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر یہ فرمایا او بڑا پورا ٹھکانہ ہے ایسے قرآن دی آیت نو وے کہ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے ایسے باتیں فرمایا فرمانے نے دشمن احمد پہ شدت کیجئے آسانو کہی اندر جی ہاتھ ہولا رکھیا کرو در اے گستاخان تے ہاتھ ہولا میں کیا قرآن آندہ واغلظ علیہم قرآن ہے نا جی یہ حدیث نہیں قرآن ہے فرمایا واغلظ علیہم انہاں تے سختی کرو اعلیٰ حضرت نے ایسے آیت دا ترجمہ کیتا فرمانے نے جڑا مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے فرمایا او دینا کی کرنا چاہیے فرمانے نے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اور ایک شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے اور ظالموں محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجئے اللہ یا رسول یا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واغلظ علیہم فرمایا نہ تے سختی کرو تو گویا پتہ لگا قرآن نے دسیا جڑا مصطفیٰ کریم کا گستاخ ہوئے ادھر نرمی نہیں برتنی چاہیے دی جی نرمی کرنی چاہیے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے
میں کہ جتھے حضور دی گستاخی ہوئے اتھے بھی امن نہیں چل سکتا، اتھے امن نہیں، اتھے اس آیت تے عمل کیتا جائے گا وَغَلُّظْ عَلَيْهِمْ ٹوٹے کرو انہاں دے، ہولی بول دے پہ ہو وَغَلُّظْ عَلَيْهِمْ فرمایا نہ تے شدت سختی کرو انہاں تے۔ آؤ ذرا ان صحابہ کرام دیاں زندگیاں پڑھی ہے۔ آج تین چیزاں میں عرض کر رہی ہیں اس آیت دے زمن دے اندر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا اللہ نو اذیت دے وے او رسول نو اذیت دے وے۔ پہلی اذیت اللہ نو جڑا اذیت دے وے، اللہ نو اذیت کی ہے، کسی بندے چ نہیں جرت نہیں کو اللہ نو تکلیف پہنچا سکے، لیکن اللہ دی توحید دا انکار کر کے، اللہ دی توحید دا انکار کرے، او دی الوہیت دا انکار کرے، اللہ نو تکلیف دینا ورسولہ، تے جڑا او دے رسول نو اذیت دے وے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، تو مدینہ پاک دے اندر یہودی سن، اونا یہودیاں میں ایک یہودیاں دا سردار سی جدا نام سی کعب بن اشرف۔ کی نام سی جی؟ کعب، کاف عین با، کعب بن اشرف یہودی، اس شاعر بھی سی۔ اس بے ایمان نے کی کیتا، اے مکے جائے کرے تے مکے دے کافراں نال جا کے ملے، چونکہ شاعر سی تے اے شیراں وچ نبی پاک دی توہین کردا سی، اے ظالم سرکار دی توہین کردا سی۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جدو اس نے کیتی نا توہین، الصارم المسلول علی شاتم الرسول دے اندر ابن تیمیہ نے لکھا اس بات میں، دیگر حدیث دیاں کتابات بھی روایت موجود ہے، لیکن ابن تیمیہ نے اس روایت اس انداز میں بیان کیتا کہ اندر جدو توہین کرے نا، ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبی تشریف فرما سن، اس تو بھی سبحان اللہ ہولی آخ لو۔ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی تشریف فرما سن، میرے کریم نبی نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنہو قد عز اللہ ورسولہ، فرمایا کون ہے جڑا کعب بن اشرف یہودی نو جا کے ملے، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا فإنہو قد عز اللہ ورسولہ، فرمایا اے بدبخت ہووے جڑا اللہ نو بھی عزیت دین دے او دے رسول نو بھی عزیت دین دے۔ جدوں میرے نبی اتنا جملہ ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک کی چاندے اس ٹائم مصطفیٰ دا ایک غلام جدا نام جناب محمد بن مسلمہ رضی اللہ کو تعالی عنہ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار اس کا مواد میں حاضر ہوں۔ فرمایا تو انہوں قتل کریں گا؟ میرا دے وجدان کہندہ یقیناً غلام ہاتھ بن کے کہندہ انہیں سونیا کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی ستے پہ ہو، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدوں فرمایا کیڑا ہے جڑا جا کس کعب بن اشرف یہودی دا خاتمہ کرے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر دینے کریم آقا سونے میں دا گاٹا لاواں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کتب تواریخ اور سیر اور احادیث جملے موجود ہیں، صحابی رسول حضرت محمد بن مسلمہ دن انتظار کر دے رہے، جدوں رات پہ گئی، رات دا جدو ٹیم ہویا ہے، محمد بن مسلمہ چل دیا ہویا کعب بن اشرف یہودی دے گھر جا کے لک چھپ کے وار نہیں کیتا، بلکہ چھت تو تھلے لا کے دروازے تے دستک دے کے جدو تھلے آیا ہے، سر دے بالا تو پھڑ کے فرمایا او گستاخا، تو میرے نبی دی شان تے گستاخی کردہ رہے ہیں، اللہ اج محمد کریم دا غلام تیرا گاٹا لان واسطے آ گیا۔
اے سرکار دا غلام آج تیرا خاتمہ کرنے واسطے آیا ہے۔ گرامی قدر حضرت محمد بن مسلمہ نے اس بے ایمان نو واصل جہنم کیتا۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ شارح بخاری آپ نے لکھیا، آپ فرماندے نے کہ ایک ویلا ایسا آیا جدوں منگول سلطنت، جدوں منگول بادشاہ جدوں عیسائی ہو گئے، انہاں ایک بڑی بڑی دعوت دا اہتمام کیتا، بڑے بڑے عیسائی پوپ آ گئے۔ جدوں عیسائیاں دے پوپ آئے کہ بڑا بڑا حال سی جدے اندر عیسائی بھی موجود نے تے منگول بھی موجود نے، اے منگول بھی موجود تے عیسائی پوپ بھی موجود۔ انہاں پوپاں وچوں ایک عیسائیاں دا راہب، ایک پادری، ایک پوپ اٹھ کے کھڑا ہویا تے تقریر پیا کردا سی، تے تقریر کردیاں اس بے ایمان نے میرے آقا دی شان وچ ایک ناجائز ایک غلط جملہ بولیا۔ جدوں اس سرکار دی شان اندر غلط جملہ بولیا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی فرماندے نے ادھر دی زبان وچ غلط جملہ نکلنے دی دیر ہوئی ہے، قریب ایک سائیڈ تے ایک کتا بجیا سی۔ جدوں کتے دے کناں وچ اس عیسائی دے اے جملے پہنے، حالانکہ کتے نوں انہاں نے بڑا مضبوط کر کے بنیا سی، پر یارا بے شک کتا سی پر دل وچ میرے نبی دی تے محبت بھی رکھدا ہے سی نا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہندے نے جدوں اس عیسائی نے میرے نبی دی شان وچ ایک جملہ جدوں غلط بولیا ہے، کتے نے اپنا رسا تڑوائے، دوڑ کے جا کے اس عیسائی تے حملہ کیتا ہے، اس عیسائی نو زخمی کر دیتا۔ لوگ اگے ہوئے کتے نو پھڑ کے پیچھے لے گئے، جا کے دوبارہ کتے نو بنیا ہے تے پادری نو او بندے کہن لگے آندھنے لگدا تو مسلمانہ دے نبی دی شان وچ جملہ غلط بولیا ہے تاں کتے نے تیرے تے حملہ کیتا ہے، پر او بے ایمان عیسائی بولیا آندھا نہیں اے وجہ نہیں، آندھے نے پھر 10 وجہ کی ہے۔ عیسائی پوپ بول کے آکھن لگا آندھا وجہ ہے ایک کتا بڑا غیرت مند ہے، ایک کتا بڑا غیور ہے۔ میں کیا گل انہیں بالکل ٹھیک کی تھی، پاویں کتا ہے پر ہے غیرت مند، بے شک کتا ہے پر غیرت مند۔ ہونا کیا کیویں آندھا گلے وے جدوں میں تقریر کر رہا سا، تقریر کر دیاں 2-3 واری میرا ہاتھ اس کتے وال انج کر کے ہلے تے کتے نے سمجھیا شاید اے میرے وال اشارہ کر کے مینوں قتل کرنے دا حکم دے رہے ہیں، انہیں تاں میرے تے حملہ کیتا ہے۔ اب میں محمد دی گستاخی کیتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اے دی وجہ تو کتے نے میرے تے حملہ نہیں کیتا، اے گل نہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہنے نے اس بدبخت عیسائی نے دوسری مرتبہ پھر سرکار دی شان وچ غلط جملہ بولیا، جدوں دوسری مرتبہ بولیا ہے تے کتے نے پھر اپنا رسا تڑوایا ہے تے کتے نے جا کے لت تو نہیں پھڑیا، پادو تو نہیں پھڑیا۔ ابن حجر عسقلانی کہنے نے کتے نے رسا تڑوا کے چھال مار کے جا کے سیدھا گلے تو پھڑیا ہے، اینا زور نہ دبایا ہے کہ اس عیسائی دی گردن بڑھ کے رکھ چھڑی ہے، اس عیسائی دی گردن کٹ کے رکھ دیتی۔ اللہ عیسائی سی وہ دی گردن نو کٹ کے رکھ دیتا۔ اگے سننا ہن جڑی گل لکھی، فرماندے نے اس کتے نے جدو کتے نے جڑا مصطفیٰ کریم دی شان دے خلاف جملہ غلط سن کے بھی چپ کر کے بیٹھا نہیں جی امن کی بات اسلام کرتا ہے، میں کیا تیرے نالوں تے کتا ہی غیرت مند ہے، وہ کتا ہی تیرے نالوں دلیر ہے جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے خلاف جملہ غلط سن کے چپ کر کے نہیں بیٹھیا۔ ابن حجر عسقلانی کہنے نے جدو کتے نے اس کتے نے عیسائی دا جدو گلا بڑھیا تے 40,000 منگولا نے اے منظر ویکھ کے عیسائیت چھڑ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ 40,000 عیسائی انہاں منگولا نے عیسائیت نو چھڑیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام بن گئے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے عدلہ تو اس سلسلہ جاری و ساری ہے تو چلدہ رہنا ہے، گستاخ بھی آندے رہن گے تے محمد بن قاسم دے نال تعلق رکھن والے نور الدین زنگی دی پارٹی آلے غازی علم الدین شہید دی پارٹی آلے بھی آندے ہی رہن گے انشاءاللہ، جڑے گستاخاں دا سر قلم کر دے رہن گے۔ گرامی قدر حضرات
جڑا اللہ نو اذیت دے وے اللہ دے رسول نو اذیت دے وے اللہ دا وعدہ قرآن فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا او دیتے اللہ دی بھی لعنت دنیا چ بھی اور آخرت جب اعد لہم عذابا مہینا اللہ فرماندا ہے اساں او دے واسطے دردناک عذاب بھی رکھیا ہے دوسری چیز ایک بات ہو گئی دوسری بات ہے کچھ دن پہلے شیعہ مذہب نہ تعلق رکھنا لے ایک شیعہ مولوی صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کانفرنس کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے خلفاء دا انکار کیتا خصوصاً خلفاء ثلاثہ یعنی سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم انہاں دا انکار کیتا انہاں کیا سی انہاں نو خلیفہ ہی نہیں مان دے نمبر 2 انہاں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صرف بیٹی ایک کوئی ہے 4 بیٹیاں نہیں حضور دی 2 چیزاں دا انہاں انکار کیتا اج انشاءاللہ اللہ دے قرآن چوں تے مصطفیٰ دے فرمان چوں تے کتاباں انہاں دیاں اپنیاں نہیں کتاباں بھی انہاں دیاں تے دساں گا مصطفیٰ دی بیٹی ایک نہیں جڑا بندہ آجے بھی چپ کر کے بھوے نہ اللہ ہی انہوں بلائے انہوں میں کی کہہ سکنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بیٹی نہیں حضور علیہ السلام دیا بیٹیاں کتنیاں نے سارے بولیے درہ بیٹیاں کتنیاں نے 4 بیٹیاں نے آؤ درہ سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھیے محبت نہ بولیے درہ سبحان اللہ ادھر آواز کاٹے درہ ہاتھ چوکے بولیے کوئی سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے غیب دیاں خبریں دینے والے قل لازواجک اے حبیب اپنیاں بیویاں نو فرما دیو بناتکا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو ونساء المؤمنین اور ایمان والیاں عورتاں نو فرما دیو 3 قسم دیاں عورتاں دا ذکر کیتا ازواجکا بناتکا ونساء المؤمنین اے حبیب اپنیاں بیویاں نو فرما دیو اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو اور ایمان والیاں عورتاں کنی قسم دا ذکر کیتا 3 قسم دیاں عورتاں دا ازواجکا بناتکا ونساء المؤمنین 3 قسم دیاں عورتاں دا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ذکر فرمایا یاد رکھنا بیلی سدھے سادھے سنیاں نو ورگلان آستے پتہ ہے کیا نہیں وہ جی گل لے وے وہ جڑیاں دوسریاں بیٹیاں سن نا وہ نبی پاک علیہ السلام دیاں نہیں سن اپنی ایمانداری نہ دسو یارو ایس دور بندہ آکھے بھئی آت تیری ہے ہی نہیں کسے نو بندہ آکھے آت تیرا ہی نہیں دسو اس بندے دے دل تک چنگی گزرے گی جڑا مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نو آکھے حضور دیاں ہی نہیں حضور نو تکلیف دے رہا کہ نہیں تو جڑا حضور نو تکلیف دے وے اللہ کی کہہ رہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ او دیتے اللہ دی دنیا چ بھی لعنت اور آخرت اندر بھی لعنت اجیو حضرت خدیجہ الکبریٰ دیاں بیٹیاں سن حضرت خدیجہ دی پہلے جتے شادی ہوئی سی نا اس بندے دے وچوں آپ دی اولاد سی میں کہا اچھا اگر حضرت خدیجہ دیاں بیٹیاں سن تو پھر اللہ نو چاہیے دا سی قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ وَبَنَاتِ زَوْجِكَ میرا خیال ہے گل میں تھوڑی جوکھی کر گیا وَبَنَاتِ زَوْجِكَ اے نبی اپنی بیوی دیاں بیٹیاں نو فرما دے ہو اپنی نبی دی اے نبی اپنی زوجہ دیاں بیٹیاں نو فرما دے ہو پر اللہ نے انجھے نہیں فرمایا فرمایا کل ازواجکا حبیب اپنیاں بیویاں نو فرما دے ہو وَبَنَاتِكَ تے اپنیاں بیٹیاں نو فرما دے ہو
کہ جدو باقی ایمان والیاں عورتوں دی گل آئی فرمایا وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ساری ایمان والیاں عورتوں بھی فرما دے یہ پورا چیپٹر میں عرض کر چکے ہیں پردے دے حوالے دے نال یہ آیا مبارک ہے گرامی کے حضرات اپنیاں کتاباں دے تے میں حوالے دیاں گا بعد وچ پہلے نمبر تے میں یہ جڑے یار سجن انکار کردے نے اس چیز دا کہ حضور دی صرف بیٹی ایک کی سی اس تو علاوہ حضور دی بیٹی کوئی نہیں میں اہل تشیعی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں زد نہیں کسی نال چونکہ اسی علماء کو بہن والے ہیں تے گالیاں کڈن والے نے گالی کڈ کے اپنی بات نو نہیں منوایا جا سکتا محبت دے نال دلیل نال بات کرنی چاہیے کتاب کا نام ہے کشف الغمہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اہل تشیع دا بہت بڑا عالم ہے 693 ہجری دے اندر اس بندے دا انتقال ہویا ہے وصال ہویا ہے نام ہے ابی الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح اربلی اس دی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ یہ لئی بھی میں کربلا وچوں سی جی کربلا دی سرزمین تو ہے کتاب خریدی یہ دی جلد نمبر 2 یہ دی جلد نمبر 2 دے اندر صفحہ نمبر 115 صفحہ نمبر ادھر اٹھ کے ذرا نزدیک ہو سکتی تے کیپچر کرنا ذرا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 صفحہ نمبر 115 اس دے اوتے کی لکھ دیں کہندے نے قال وکانت اول امرات پہلی عورت جدے نال نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا انہاں دا نام جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے وَأَوْلَادُهُ كُلُّهُمْ مِنْهَا نبی پاک علیہ السلام دی ساری اولاد انہاں دے بطن وچوں ہوئی ہے حضور دی ساری اولاد انہاں دے بطن وچوں ہے الا ابراہیم فَإِنَّهُ مِن مَارِيَةِ الْقِبْتِيَّةِ فرماندے نے صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت ماریہ قبطیہ دے بطن وچوں ہوئے نے باقی حضور دی ساری اولاد کنہ دے بطن وچوں ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن وچوں اے دوسری کتاب دا نام ہے امہات الائمہ یعنی آئمہ دیاں ماما امہات الائمہ امامہ دیاں ماما ایک کتاب مصنف دا نام ہے السید حسین بن جعفر الموسوی ایک کوئی جلد ہے اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 198 سجا پاسا یہ اندر بھی لکھ ہے فکانت اول امرا تزوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَوْلَادُهُ كُلُّهُمْ مِنْهَا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ مِن مَارِيَةِ الْقِبْطِيَّةِ وہی بات جڑی علامہ اربلی لکھی وہ بات اس علامہ موسوی نے بھی لکھی کہندہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال نبی پاک علیہ السلام دا نکاح آیا اور ساری اولاد حضرت خدیجہ دے بطنی چوئیے ماں سوائے حضرت ابراہیم دے ابراہیم دی والدہ دا نام جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 3 اہل تشیع دی معتبر ترین کتاب مجمع الفضائل مناقب علامہ ابن شہر اشوب دی اس دی جلد نمبر اول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 اس کے اندر کی لکھ ہے ہو سکتا کسی دے ذہن چاہے جی وَأَوْلَادُهُ كُلُّهُمْ اس تو مراد ہے کہ حضرت فاطمہ کیونکہ جمع دائی طلاق کٹ تو کٹتے نہیں ہوندہ ہے نا جی کسی دے ذہن خیال آ سکتا ہے کہ جی اس تو مراد حضور دی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ حضور دے بیٹے طیب اور طاہر تو چونکہ 3 پورے ہو گئے تو لہذا اس تو مراد 3 ہوئی نہیں اسی سننی ہاں وضاحت اس دے اندر باقی کتابان اندر موجود توجہ نہ سننا مجمع الفضائل مناقب علامہ ابن شہر اشوب دی صفحہ نمبر 79 اندھے نبی پاک علیہ السلام دی اولاد دا ذکر کر دیں اندھے جناب خدیجہ سے 2 لڑکے ہوئے نمبر 1 قاسم نمبر 2 عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں
اور بیٹیاں 4 تھیں. بیٹیاں بولیے ذرا, بیٹیاں 4 تھیں. نمبر 1 سیدہ زینب, نمبر 2 سیدہ رقیہ, نمبر 3 حضرت سیدہ ام کلثوم, نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب تھوڑی عقیدہ سنیاں دا. نمبر 4 کتاب سیرت معصومین. اس کتاب دا نام ہے منتہی الاعمال. کی نام ہے؟ منتہی الاعمال. لیکن یہ ترجمہ جس بندے کیتا ہے سید صفدر حسین نجفی, انہوں نے اس کا نام رکھا سیرت معصومین, جلد نمبر 1 احسن المقال. ترجمہ ہے منتہی الاعمال. اس کتاب دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131, صفحہ نمبر بولیے ذرا, صفحہ نمبر 131. لو جی کتاب دا کھبا پاسا جے صفحہ نمبر 131, 8ویں فصل ہے. لکھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امجاد کے حالات میں قرب الاسناد میں حضرت صادق یعنی امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ رسول خدا کے لیے جناب خدیجہ سے طاہر, قاسم, فاطمہ, ام کلثوم, رقیہ اور زینب پیدا ہوئے. اہل تشیعی معتبر ترین کتاب منتہی الاعمال. اس تو بعد ملا باقر مجلسی دی حیات القلوب. حیات القلوب جلد نمبر 2, اس دا صفحہ نمبر 869. حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 869. اس کے اندر بھی لکھے ہے 91 نمبر باب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کا تذکرہ. اتھے بھی الفاظ سننا. بسند معتبر حضرت صادق یعنی امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جناب خدیجہ کے بطن سے طاہر, قاسم, فاطمہ, ام کلثوم, رقیہ اور زینب ہیں. سبحان اللہ تکیا دے ہو. اے کتاب اہل تشیعی معتبر ترین کتاب حق الیقین, لکھن والا ملا باقر مجلسی, مجتہد ندار ملا باقر مجلسی, حق الیقین. اس دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادیاں دا ذکر کر دیاں. فارسی دے اندر ہے, ذرا بھی سماعت کرنا. حضور دی صاحبزادی دا ذکر کر دا بقول انہاں دے کہ حضور دی بیٹی صرف ایک ہے. یہ دے واقعہ لکھ دا ہے کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کچھ مہینے پہلے سیدہ زینب بنت رسول اللہ تھے گفتگو کر چکی ہیں, واقعہ سنایا سی. وہ واقعہ پوری ڈیٹیل دے نال لکھ دا ہے, لیکن جڑے لفظ تھانوں میں سنانا چاہنا. ادھر لکھ دا ہے ابو جعفر نقیب استاد خود می خاندم آن حدیث را کے حبار بن اسود نیزہ حوالہ ہودج زینب دختر رسول اللہ. حبار بن اسود نے حضرت زینب جو کہ نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادیاں سن, آپ جس اونٹ تے بیٹھیاں سن, اس ظالم نے حبار بن اسود نے انہاں دے ہودج دے اتے حملہ کیتا, تیر ماریا. اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تک تشریف لائیں. آگے ساری ڈیٹیل دے نال لکھ دا میں کہا جب بیٹی ایک ہی ہے کہ زینب دختر رسول اللہ کی تو آ گئی. اس تو بعد معتبر ترین کتاب, بس 2 کتاباں دے اور حوالے رہ گئے, پھر تہاڈے ذوق دے مطابق گفتگو کروں گا. اگرچہ تسی ایویں دی گفتگو سنن دے قائل نہیں ہو, بہت گھٹ ہو, اللہ تعالیٰ تانوں انج دی گفتگو بھی کدی کدی سنن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. کتاب دا نام ہے قرب الاسناد, لکھن والے دا نام ہے الشیخ الجلیل ابی العباس عبداللہ بن جعفر الحمیری. اس دی کتاب ہے قرب الاسناد. لو یہ ایک سواد علی گل ہے, بڑی مزے علی. چلو کوئی راوی کوئی ہور ہوئے تو گل چلو کوئی اگے پیچھے ہو سکتی ہے. ہن راویاں دے نا سنیا جے جڑا روایت بیان کردا پیا. روایت کرنا لے کون کون نے سننا ذرا. کہندے نے قالا حدثنی جعفر بن محمد ان ابی ہے. اندنے فرمایا حضرت جعفر یعنی امام جعفر صادق نے
او اپنے باپ امام محمد باقر تو روایت کر دینے، او اپنے باپ یعنی امام زین العابدین تو روایت کر دینے۔ کی روایت کر دینے؟ کہنے نے وُلِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خدیجہ القاسم والطاہر وام کلثوم ورقیہ وفاطمہ وزینب۔ کہندہ امام جعفر صادق اپنے باپ حضرت امام محمد باقر تو امام محمد باقر امام زین العابدین تو روایت کر دینے۔ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی اولاد فرماندے نے حضرت خدیجہ دے بطن جو جڑی ہوئی، ایک پتر دا نام حضرت قاسم، دوسرے دا نام جناب طاہر، تے ایک بیٹی دا نام ام کلثوم، ایک دا نام جناب رقیہ، ایک دا نام فاطمہ الزہرا، تے ایک دا نام جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ لو بھئی آخری حوالہ، یا رسول اللہ، جی میں ساڑھے اندر کتاب ہے نا بخاری شریف، معتبر نام گنا جاندہ ہے بخاری شریف، اہل تشیع ساڑھے اندر سیاہ ستہ نے 6 کتاباں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، انہاں دے اندر 4 نے سہائے اربع۔ او سہائے اربع دے وچوں جڑی سب تو معتبر ترین کتاب ہے او دا نام ہے اصول کافی۔ اصول کافی اس کتاب دا صفحہ نمبر 1 اگے بھی نہیں، پہلا صفحہ تے پہلے صفحے دے اتے کی لکھ دیں، کہندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَزَوَّجِ خدیجہ، فرماندے نبی پاک علیہ السلام دا نکاح آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال، فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قبل مبعثہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسم ورقیہ وزینب وام کلثوم۔ کہندے نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن چوں نبی پاک علیہ السلام اللہ نے ایک پتر دیتا، نام رکھیا اس پتر دا حضرت قاسم سے فرماندے نے۔ اس تو بعد ورقیہ تو ایک دھی دا نام رقیہ، ایک دا نام زینب، ایک دا نام ام کلثوم تے ایک دا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں کہا سجنہ کتاباں تیریاں تے عقیدہ ساڑا پھر بھی نہ منے تے نہ وڈیاں نو آنکھ جڑے لکھ کے گئے نے کہ کی کر گئے ہو، سانو کسے پاسے جو گانی جو چھڑیا۔ ساڑا عقیدہ کچھ کہندہ لکھ تسی کچھ گئے ہو، ساڑا عقیدہ کہندہ کہ تھی ایک تسی 4 دا ذکر کر گئے ہو، ساڑے پلے تے تسی کچھ بھی نہیں چھڑیا۔ میں کہا ساڑے نال متھا لان دی ضرورت نہیں، سانو برا بھلا نہ آکھو، آکھنا تے اپنے وڈیاں نو آکھو۔ اوہ اے رب تعالیٰ دی حکمت ہے، رب تعالیٰ نے جو حق سی وہ تواڈے بزرگاں دے منہ وچوں بھی کڈا چھڑیا تے کتاباں وچ بھی لکھوا چھڑیا، تواڈے بزرگاں دی زباناں وچوں بھی لکھوایا، کلمہ چوں لکھوایا۔ لکھو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تھی ایک نہیں، حضور دیاں بیٹیاں کتنیاں نے؟ سارے بولو ذرا، حضور دیاں بیٹیاں کتنیاں نے؟ میں وقت چونکہ جمعہ شریف دے خطبے دا ٹائم انتہائی قلیل ہوندا ہے، شیعہ حضرات دیاں 14 معتبر ترین کتاباں، معتبر ترین 14 کتب دے حوالے میرے کول موجود نے، کچھ میں پیش کر چکے ہیں۔ اس تو علاوہ ساڑھے سنیاں دیاں، اہل سنت و جماعت دیاں 52 کتاباں دے حوالے میرے کول درج نے، 52 ساڑھیاں تو 14 انہاں دیاں تو کتنیاں ہو گئیاں؟ 64 کتاباں دے۔ اس تو علاوہ کتاباں اندر بھی موجود ہے، لیکن میں جڑا کچھ عرصے مطالعہ کر چکے ہیں، 64 کتاباں دے اندر اپنیاں بیگانیاں کتاباں دے اندر روایات موجود نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی ایک نہیں، مصطفیٰ دیاں بیٹیاں کتنیاں نے؟ سارے بولیے ذرا، مصطفیٰ کریم دیاں بیٹیاں کتنیاں نے؟ پھر محبت نہ بولو ذرا، مصطفیٰ کریم دیاں بیٹیاں کتنیاں نے؟ حسیب رہتے واتے ہیں ناز صدق و صفا تم پر سلام، ناز صدق و صفا تم پر سلام، دختران مصطفیٰ تم پر سلام، دختران مصطفیٰ تم پر سلام۔
نمبر 3 ایک آقا کریم علیہ السلام حضور دی صاحبزادیاں تے حضور دے خلافہ نمبر 1 صدیق اکبر اے نہیں جنو صدیق اکبر نال پیارے سینے دا ٹیلا کیا کہو سبحان اللہ نمبر 1 صدیق اکبر نمبر 2 حضرت سیدنا فاروق اعظم نمبر 3 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرامی قدر حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اے غلام حضور دے اے او غلام نے جنہ دے متعلق اللہ کریم نے قرآن مجید ارشاد فرمایا کوئی سسی پنو دا قصہ نہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر گرامی قدر حضرات اے مصطفیٰ کریم دے غلام نے جنہ دیاں شانہ اللہ رب العالمین نے قرآن چ بیان فرمائیاں اللہ کریم ارشاد فرماندے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح فرمایا تھاڑے وچوں او برابر نہیں ہو سکدے جنہ فتح مکہ تو پہلے مال خرچ کیتا ہے تے جنہ جہاد کیتا ہے فرمایا او درجے دے اندر اونا نالو بلند و بالا نے جنہ فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیتا تو جہاد کیتا فرمایا اے پہلے بعد والے ساریاں دے نال اللہ فرماندا ہے وعد اللہ الحسنى اللہ فرماندا ہے اسی انہاں ساریاں دے نال جنت دا وعدہ فرما لے آئے اسی انہاں ساریاں دے نال جنت دا وعدہ فرما لے تے جناب پیر ناصر عباس صاحب تے جیڑا اللہ جنہ دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے انہاں دے بارے جیڑا زبان اپنی غلط استعمال کرے انہاں دے متعلق میرے آقا دا فرمان سننا ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا واختار لی منہم اصحارا وانصارا فمن حفظنی فیہم حفظہ اللہ ومن عزانی فیہم عزاہ اللہ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی و اصحاری فسیاتی قوم یسبونہم و ینتقصونہم فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکہوہم او کما قال علیہ السلام اے مصطفیٰ کریم دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمانے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے نے میں مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس چا سنیا سرکار نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فرمایا جدو تسی کسے ایسے بندیاں نو بیکھو جڑے میرے صحابہ نو گالیاں کڑ دیون فرمایا اونا بندیاں نو بیک کے چپ نہ رویا جے آکھیا جے فقولو لعنت اللہ علی شرکم آکھو تواڈے شر تے اللہ دی لعنت ہوے حضرت انس بن مالک فرماندے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو سن لو ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فرمایا لوگو اللہ نے منو چنے آئے تے اللہ نے میرے صحابہ نو بھی چنے آئے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا واختار لی منہم اصحارا وانصارا میرے نبی نے فرمایا اے لوگو اللہ کریم نے منو بھی چنے ہیں منو پسند کیتا ہے تے فرمایا میرے صحابہ نو بھی اللہ نے چنے ہیں اللہ نے میرے صحابہ دے وچوں کچھ ایسے نے جنہاں نو میرا سسرال بنایا ہے
جنہاں نو میرا سسرال بنائے و انصارن تے کچھ نو میرا مددگار بنائے فمن حافظنی فیہم حافظہ اللہ تے فرمایا جیڑا بندہ میری وجہ تو انہاں دا احترام کردا ہے او سمجھے او اللہ دا احترام پہ کردا ہے تے فرمایا ومن عزانی فرمایا جڑا انہاں دا احترام میری وجہ تو کرے گا فرمایا اللہ بھی او دا احترام کرے گا فرمایا ومن عزانی فیہم عزاہ اللہ فرمایا جڑا انہاں نو میری وجہ تو تکلیف دے گا اللہ بھی انہاں نو انجی سزا دے گا اگے تیسری حدیث حضرت انس فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے مینوں چنیا ہے تے اللہ کریم نے میرے واسطے میرے صحابہ نو چنے تے میرے سسرال نو چنے اے جملہ بڑا قابل توجہ ہے آج کئی بیگ ہو جی کوئی گل نہیں ساڑھے رشتہ دار نے ساڑھا چاچا لگ دا ماما لگ دا تایا لگ دا آج تو 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں وَسَيَّاتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ فرمایا میرے غلاموں ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی سیاتی قومن فرمایا ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی یسبونہم جڑے میرے صحابہ نو گالیاں دین گے وینتقصونہم فرمایا انہاں دے عیب بیان کرنگے فلا تجالسوہم فرمایا جدو تسی ایسے بندیاں نو ویکھو فرمایا کدی بھی انہاں دے نیڑے نہ بوے آجے وَلَا تُجَالِسُهُمْ فرمایا انہاں دی مجلس اختیار نہ کرنا انہاں دے نیڑے نہ بینا وَلَا تُشَارِبُوهُمْ فرمایا انہاں نال بے کے پانی بھی نہ پیوے آجے وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ فرمایا انہاں دے نال کھانا بھی نہ کھایا جے کنز العمال پہ پڑھنا جلد نمبر 11 پہ پڑھنا صفحہ نمبر 241 پہ پڑھنا میرے نبی نے فرمایا ایسے لوگ آن گے جڑے میرے صحابہ نو گالیاں دین گے فرمایا میرے صحابہ دے نقص بیان کرنگے فلا تجالسوہم فرمایا انہاں دی مجلس اختیار نہ کرنا انہاں دے نال بے کے پیا جے نہ کھایا جے نہ ولا تناکحوہم فرمایا انہاں نال ویاہ بھی نہ کرے جڑا میرے صحابہ دے بارے زبان تان استعمال کرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے نال بے کے پانی بھی نہیں پینا کھانا بھی نہیں کھانا تو فرمایا اس تو بعد آپ نے ارشاد فرمایا انہاں نکاح بھی نہیں کرنا یہ حضور علیہ السلام دا فرمان مسجد نبوی شریف وچ میرے آقا تشریف فرما سن محبت نہ بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرما سن ایک بندہ آ گیا وہ آیا اس انداز دے نال کہ وہ دی پنڈلی وچوں خون پہ نکلدا سی پنڈلی چوں خون نکلدا پیا نبی پاک علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا بھئی تینوں کی ہویا ہے آندا جی میں آ رہا ساں تے رستے وچ او فلانے بندے دا کتا بوئے وچ بیٹھا سی انہیں مینوں پنڈلی تو چک ماریا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اچھا تیری پنڈلی تو کٹے ہے کتے نے جی حضور اجی وہ گل کردہ ہی سی پیا کہ انی دیر نو پچھوں ایک اور آ گیا او دی بھی لت وڈی حضور نے فرمایا تینوں کی ہویا آندا جی وہ فلانے بندے دا کتا بوئے سی انہیں میری لت وڈ لئی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ والوں ویکھیا فرمایا اٹھو بھائی پوچھیے چل کے انہوں بندے نو کہ تو کتا ایڈا ہی وادو کیتا ہے بندیاں نو وڈی جاندا ہے چلو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام نو نال لے کے نا ٹر پے جدو دے دروازے تے آئے نا دستک دیتی تھے وہ بالک بھی باہر نکلیا وہ دا کتا بھی باہر آپ نے فرمایا اے تیرا کتا جڑا ہے یہ بندیاں نو وڈی جاندہ پیا کتا بھی ہے میرے کریم نبی نے جب دیکھا فرمایا تو اینا بندیاں نو کیوں وڈیا ان گل توجہ نال سننا درا جے بندہ ہو کے بھی اینا صحابہ دی عزت نہ کرے اسے ایک کتے نالوں بھی پیڑا ہے خدا دی عزت دی قسم میری سرکار نے فرمایا تو اینا نو کیوں وڈیا وہ بندہ کتا پتہ کی آندہ ہے آندہ حضور گلے وے میں بوئے چ بیٹھا سا اے دووے کولوں دی اتھو لنگ دے سن پہ تو سرکار اتھو گزر دیا اینا دوہاں بندیاں نے تواڈے یار ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب دے بارے گل غلط کیتی ہے میرے تو جری نہیں جے گئی ہائے سرکار اللہ
حق سے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تواڈے یاراں دی تنقیس پیا کردہ سی تواڈے یاراں دی شان چ گستاخی کردہ سی سونیا اگرچہ میں کتا ہاں پر میرے تو برداشت نہیں ہویا میں کہا یار ایک کتا ہے جڑا مصطفیٰ دے یاراں نوں بھی پہچان دا پیا ہے میں کہا کیوں نہ پہچانے جنہ دیاں شانہ خود احکم الحاکمین نے قرآن چ بیان فرمائیاں اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون جنہ دیاں شانہ اللہ کریم نے قرآن چ بیان کیتیاں نے پھر میں کیوں نہ آکھاں انہاں واسطے میں تے انجی آکھاں گا سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا ہاتھ چوک ایک باری آکھو سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی اے باقی سب کچھ دھوکہ بازی اے باقی سب کچھ دھوکہ بازی میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا جڑا جڑا سنانا چاہتا ہے ہاتھ چوک ایک باری آکھے میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سونے نبی دے یار بڑے سونے نے اے بار والے بھی ہاتھ چوکے ایک بار آکھو سبحان اللہ سونے نبی دے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ چوں چار بڑے سونے نے سارے صحابہ چوں چار بڑے سونے نے میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے نعرہ تحقیق میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا اے میں اپنے کولوں نہیں گل کردا پیا میں مصطفیٰ دا فرمان پڑھ دینا وا ابن عساکر دے اندر امام ابن عساکر نے جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 129 تے فرمان مصطفیٰ دا نقل کیتا ان انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجتمع حب هؤلاء الاربع فی قلب منافق ابو بکر و عمر و عثمان و علی حضرت انس بن مالک فرمانے نے نبیان دے امام نے فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربع سرکار نے فرمایا اینا چوں دی محبت کسے منافق دے دل وچ جمع نہیں ہو سکتی مومن دی گل نہیں کیتی فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربع فی قلب منافق فرمایا کسے منافق دے دل دے اندر اینا چوں دی محبت جمع نہیں ہو سکتی عرض کی کی سونے او چار بندے کیڑے نے جنہ دی محبت کسے منافق دے دل وچ نہیں آ سکتی میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فرمایا انہاں وچوں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے پہلا نمبر صدیق اکبر دے بولو پہلا نمبر سارے بولو پہلا نمبر اب بھانگ پین والے تے چرس پین والے حاجی دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر میں کہتے نو جتیاں پہنیاں چاہیے نے مصطفیٰ کریم نے جنہ دا پہلا ذکر فرمایا قال ابو بکر و عمر و عثمان و علی میرے نبی نے جڑی ترتیب بیان کی تھی فرمایا پہلا نمبر صدیق اکبر دا دوسرا نمبر عمر فاروق دا تیسرا نمبر عثمان غنی دا ہے چوتھا نمبر تاجدار ولایت مولا علی شیر خدا
پھر میں کیوں نہ آکھاں اے سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سن میں ایک اور حدیث پاک پڑھدا جاواں محبت نہ بول ذرا سبحان اللہ پھر پیار نہ آکھ ذرا سبحان اللہ ابن ماجہ صحیح ستہ دی کتاب صفحہ نمبر 21 حدیث نمبر 110 ریاض النبر نظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 11 دے ہوتے حضرت ابو حریرہ تو روایت ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد فقال یا عثمان ھذا جبریل اخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیت علی مثل صحبتها او کما قال علیہ السلام ابو ہریرہ فرمانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات حضرت عثمان غنی دی ہوئی کتھے کہندے نے اند باب المسجد مسجد دے دروازے دے کول حضرت عثمان غنی دی سرکار نہ ملاقات ہوئی فقال میرے نبی نے فرمایا یا عثمان فرمایا اے عثمان ھذا جبریل فرمایا اے جبریل ھذا جبریل فرمایا یہ جبریل ہے اخبارانی انہیں آ کے میں نے خبر دیتی ہے ان اللہ قد زوجک ام کلثوم اے عثمان اے جبریل انہیں آ کے میں نے خبر دیتی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تحقیق اللہ نے قد زوجک ام کلثوم تحقیق اللہ نے تواڈا نکاح تواڈی زوجیت دے اندر ام کلثوم نو دیتا ہے ام کلثوم نو تواڈی زوجیت وچ دیتا ہے بمثل صداق رقیت علی مثل صحبتها تے حاکم ہے روئی ہے جڑا رقیہ دا سی ہائے ہائے جنہ دیاں شانہ میرے نبی خود بیان کرن تے جبریل اللہ واللو پیغام لے کے آئے اونا دے بارے جو زبانیں تان استعمال کرنا تینو شرم کرنی چاہی دیئے کہ مصطفیٰ کریم دے او یار نے جنہ دے متعلق اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہم وردو عن اللہ فرماندہ اللہ انہ تے راضی ہے سارے اللہ تے راضی نے اللہ انہ تے راضی اے بولیے اے اللہ تے راضی گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سب صحابہ عظمت اور شان والے پچھے ایک جمعہ میں پڑھایا سی تے واقعہ ادھن بھی میں سنانا سی پر ادھن بھی ٹائم پورا ہو گیا تے آج تے انہوں میں سنا کے رہنا ہے دوجی باری لکھیا گیا سویرے انج بھی تو چھٹی ہوئی جانا عید ہی بس آخری میں زیادہ لمبا نہیں 2-4 منٹ دے اندر عرض کرنا توجہ نہ سننا پھر پتہ نہیں موقع بھی ملے تے پتہ نہیں انج بھی موقع ملے یا نہ ملے زندگی دا کی پتہ ہوں ہے کوئی پتہ ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں دل جی حسرت لے کے نہ ٹوٹ جاؤں کہ واقعہ سنانا سی تو تسی آکھو بھی مولوی نہ سنانا سی سن لو واقعہ ایک حاجی بغداد شہر چ آیا کتھے بغداد کسی دوسرے علاقے چ آیا بغداد شہر تے تلاش پیا کرے کوئی امانت دار بندہ کہ میں کو امین بندہ ملے میرے کول کچھ پیسے نے تے میں انہوں دے دیاں تے میں مکے ٹر جا واپس آ کے پھر لے لوں میرے کول زیادہ نہیں میں کی کرنے نے وہ مکے جان واسطے وہ بغداد شہر بندہ تلاش کرتا رہا خیر ایک بندے دا پتہ چلیا فلان دکاندار وہ دے کل گیا جا کے سلام دعا تو بعد آپ بھئی کیویں آیا انہوں نے کہا یار میں کوئی امانت دار بندہ لبدا سا تیرا پتہ لگ گیا تیرے کول آ گیا انہوں نے کہا اچھا کیویں آیا اے یار میرے کول کچھ پیسے نے اے پیسے لے لے میں حج تے چلے ہاں واپس آ کے تیرے کولوں لے لوں گا تے آ چلیے جو تیرا بھی ارادہ ہے تھے جو تیرا بھی ارادہ ہے نا تو کی آندہ ہے میں بھی تو انوانا ہو سکتا ہے منہ چو نکلیا پورا ہو جائے کسے ویلے اگلے ساتھ انہیں آکھیا آج انہیں کہا یار کام بڑے نے تے پھر صحیح
تے او سرکار دا غلام نے جملہ بڑا کمال بولیا. انہیں آکھا چھڈ دنیا دی فکر تینوں پئی ہے, چھڈ نہ بول کے اندر چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں, مصطفیٰ غلاموں. انہیں آکھا چل چلیے. اس بندے دا جملہ سننا آندا ہے گل تے تیری بڑی ٹھیک ہے, دل تے میرا ہے سی, پر گل ہے میں تھوڑا جا پریشان ہاں, میں نہیں جا سکتا. ہاں ایک کام تو میرا ضرور کرنا ہے. انہیں آکھا کی؟ آندا جدو تو حج کر لویں مکے تے مدینے جائیں تے سرکار دی بارگاہ چ جا کے تو میرے والوں یہ سنیا دینا ہے. آکھی جناب میرا دل تے کردا ہے کہ میں بھی آواں, پر جے اے دو بندے تواڈے نال نہ ہون کدی تے میں ہر سال تواڈی بارگاہ چادری دیاں. او حاجی پوچھدا یار او دو بندے کیڑے؟ آندا ابو بکر تے عمر. جا کہیں اے دو بندے اگر نال ہوندے تے میں ہر سال آندا. اس حاجی نے پیسے چوک کے پھڑا بیٹھا سی. آندا میں تے تینوں بڑا امانتدار سمجھیا سی, تو تے بے ایمان نکلے. خیر پیسے دے کے انہوں امانتن رکھ کے چلا گیا. حج کیتا, حج کر کے مدینہ پاک پہنچیا, سرکار دی بارگاہ جا کے سلام عرض کیتا. او ذہن دے وچ او ساری او دی گل ہے سی جڑی انہیں آکھی سی, تے ہن سوچدا ہے بھئی انج دے او دے چول جملے ہن میں ایتھے بولاں, ایڈے گھٹیا قسم دے جملے حضور دی بارگاہ چ میں بولاں. او نہ بولیا, خاموش ہو گیا. سلام عرض کر کے نہ تھوڑا جا سائڈ تے ہو کے مسجد لیٹ گیا. جدو اکھ لگی قسمت جاگ پئی, آئے اکھ بند ہوئی قسمت جاگ پئی. خواب وچ ویکھدا کیے ادھر صدیق اکبر نے, آئے ادھر سیدنا فاروق اعظم نے, سینٹر وچ میرے آقا کریم علیہ السلام نے. تے حضور علیہ السلام قریب آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو قریب آئے نا تے حضرت صدیق اکبر نے اٹھ کے قریب جا گیا. اٹھ بھئی سرکار آئے نہیں. وہ جلدی نہ بندہ اٹھیا. اس حاجی نے کیتا کی مقدران والا حاجی سی. انہیں جدو سرکار نو ویکھیا نا جلدی نہ اٹھیا تے اٹھ کے انہیں سرکار دیاں اینا اکھاں دے درمیان ایتھے بوسا دیتا. جدو بوسا دیتا نا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس دکاندار دا سنیا نہیں ہو دینا. آئے ہائے ہائے, اس دکاندار دا سنیا نہیں ہو دینا. اس حاجی دے پیران تھلو زمین نکل گئی, جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی, اکھاں چانسو. کہندے نے سونے ہاں میرے نالو زیادہ تسی خود او دے جملے جان دے ہو, تے سرکار منوں کیوں فرما رہے ہو کہ میں دساں؟ آپ نے فرمایا تینوں تاں کہہ رہے ہیں تو او دے نال وعدہ کر کے آیا سا کہ تیرا پیغام میں دیاں گا. فرمایا اپنا وعدہ پورا کر, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جڑا وعدہ کرو انہوں پورا کرو, قیامت والے دن دے بارے سوال کیتا جائے گا. فرمایا تو اپنا وعدہ پورا کر جڑا او دے نال کر کے ہیں. انہیں او ساری گل سنائی نا کہ حضور نے کیا سی کہ حضور اگر تواڈے نال اے دو نہ لیٹے ہون تے میں ہر سال آواں. نبی پاک علیہ السلام نے جدو اتنا جملہ سنیا آپ نے آواز دیتی, فرمایا یا علی. ہائے ہائے ہائے, یا علی. وہ کہندا میں اس ٹائم ویکھیا پہلے سرکار سن تے حضرت عمر تے حضرت ابو بکر سن, چوتھا بندہ کوئی نہیں سی. جدو سرکار نے فرمایا نا یا علی تے میں دیکھیا حضرت علی بھی سامنے آ کے کھڑے ہو. علی پاک شیر خدا سامنے, لبیک یا رسول اللہ, حضور حکم ہوئے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اس دکاندار نو لیا چک کے, اس نے اٹھا کے لیا. او حاجی صاحب کہندے نے میں دیکھیا تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی نے اس دکاندار نو لیا کے سرکار دے اگے کیتا. جدو سامنے آئے حضور نے میرے والوں ویکھ کے فرمایا اے ویکھاں اے بندہ وہی ہے؟ کہندے نے میں نہیں دیکھا. میں کہا جی حضور اے وہی بندہ ہے جنہیں میں نے سنیا دیتا سی. حضور نے فرمایا علی جی آقا ویندا کی پیا ہے, ویکھ کی رہے علی ایدہ گاٹا لا دے. کہندے نے خواب دے اندر میں دیکھیا علی پاک نے تلوار دا وار کیتا اور دی گردن اڑا کے رکھ دیتی. کہندے نے جدو سرکار علی پاک نے تلوار دا وار کیتا نا جدو دی گردن اڑی
تے 2-3 خون دے قطرے میرے کپڑیاں تے ڈگے جدوں میرے کپڑیاں تے خون دے قطرے ڈگے میں ڈر کے اٹھیا کہندے نے سب کچھ ویکھیا تے خواب وچ سی جدوں میں اٹھیا تے ویکھیا خون دے قطرے میرے کپڑیاں تے اوتے اوویں ہی لگے ہوئے سن اللہ یا رسول حق سے کہندا کپڑیاں دے اوتے خون دے قطرے جتنے دن رہنا رہا میں واپس آیا آندا جدوں بغداد آیا نا میں اس دکان تے پہنچیا کہندے نے جدوں میں دکان تے آیا میں دیکھیا وہ بابا کوئی نہیں اتنے ایک نوجوان جا منڈا ملدا ہے او دی شکل اس بابے نہ ملدی جلدی میں انہوں سلام کیتا انہیں سلام دا جواب دیتا میں کہا بھائی میں حج کرنے گیا سا ایتھے بابا جی ہوندے سن انہوں نے کہا جی وہ میرے والد سن میں کہا وہ کتھے نے انہوں نے کہا جی سمجھ نہیں آئی ایک رات کٹھے ہی ستے ہیں چھت دے ہوتے اسی تے ستے راتی کٹھے ہی ساں منجیاں تے لیکن جدو صبح اٹھے ہیں ویکھیا ابا ہے کوئی نہیں سی ابا ساڈا بستر تے کوئی نہیں سی میں کہا پھر نے کہا جی کچھ سارا دن پھر دے رہے لب دے رہے ابا راتوں رات کتھے گیا کہندے نے پھر سارا دن تلاش کرنے تو بعد شام دے ٹائم پتہ لگا کہ فلاں صحرا وچ ساڈے پیو دی لاش پئی تے او دا سر جسم نالو جدا سی گردن او دی کٹی سی کہندا میں آکھیا تینوں میں دساں تیرا پیو کتھے گیا سی میں دساں کہندا میں کہ دس او منڈا کہندا دس بھائی بزرگ کتھے گیا میرا باپ کتھے گیا سی انہوں نے ساری گل سنائی کہ جدوں میں نکلن لگا تیرے پیو نے اے آکھیا سی تے میں سرکار دی بارگاہ جا کے عرض نہیں سی کیتا خواب بھائی سرکار آئے نے تے سرکار نے آ کے مینوں فرمایا او دا پیغام دے تے میں پیغام دیتا تے سرکار نے علی پاک نو فرمایا لے کے آ تے جدو علی پاک لے کے آئے او گستاخ صدیق و فاروق سی تے گستاخ صدیق و فاروق دا سر خود مولا علی نے لایا ہے تے تنقیدن نہیں کہنا چاہتا اصلاحن کہنا چاہنا سجنا جے علی دا پیار بھی لینا ہی تے او دے نال پیار کر جے دے نال مولا علی بھی پیار کر دے رہے اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ ساڈی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ